अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर पैथिक की मुजफ्फर हुसैन आप से मुखातिब हूँ। अभी कुछ दिन पहले कैंसर हफ्ता मनाया गया है और फिर अगला महीना रमज़ान शुरू होने वाला है। इसलिए जहन में एक बात आई कि रमज़ान और कैंसर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले कैंसर के मर्ज के शुरुआत के बारे में एक बात को ध्यान से समझा जा सकता है कि इंसान की तख्लीक के लिए मर्द औरत के मिलाप के ज़रिए वाहिद जानदार खुलिया सिंगल एलाइव सेल, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में ज़ाइगोट कहा जाता है, की तख्लीक अमल में आती है। और ये वाहिद जानदार खुलिया अपने आप को बाकायदा और बातरतीब मुनक़सिम यानी सेल डिवीज़न और इजाफ़ा के ज़रिए एक मुतय्यन मुद्दत यानी लगभग 40 हफ्ता यानी 9 महीना 10 दिन में मखसूस और मुवाफ़िक साजगार माहौल यानी रहम मादर से पूरे इंसानी शक्ल के जानदार बच्चे की शक्ल में नमूदार होता है, जिसके अंदर करोड़ों करोड़ की तादाद में ज़िंदा खुलिये होते हैं। इस दरमियान में बहुत से नए खुलिये बनते हैं और बहुत से खुलिये बर्बाद भी कर दिए जाते हैं, बल्कि उनका बर्बाद होना भी एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होता है। दूसरी जानिब खुलियों की बेतरतीब अनकंट्रोल्ड इजाफा ही कैंसर का सबब बनता है, मगर इस बेतरतीब इजाफा और बर्बादी के अमल को पूरा होने के लिए जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की गंदगियों का ख़तरनाक हद तक जमा होना ज़रूरी है। कैंसर के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं, मगर ये अक्सर व बेशतर ज़्यादा उम्र के लोगों को ही होता है, क्योंकि गंदगियों का ख़तरनाक हद तक जमा होने के लिए लंबी उम्र भी दरकार होती है। वैसे आजकल कुछ गलत किस्म के एंटीबायोटिक दवाओं के असर से कम उम्र के बच्चों में भी कैंसर होते देखा जा सकता है। जैसे पेचिस की मशहूर दवा मेट्रोनिडाज़ोल पर वार्निंग लिखा भी रहता है कि इसे कैंसर होते देखा गया है, इसलिए इसका अननेसेसरी यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। अब आइए तो इलाज का तरीका समझने के लिए एक चीज़ को समझना होगा। कुदरत ने इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए कुदरती अंदरूनी ताकत क़ुव्वत हयात, इसे अंग्रेज़ी में वाइटलिटी कहते हैं, अता किया है। जब कभी भी इंसान बीमार होता है तो यही क़ुव्वत हयात अल्लाह के हुक्म से सेहत याब कराती है। यही क़ुव्वत हयात ज़िंदगी के हालत में जिस्म के अंदर का लगभग हर एक काम, मतलब खाना हज़म करना, टूटे खुलियों और टिश्यूज़ के मरम्मत का काम, हड्डी जोड़ना, जिस्म से बीमारी को गंदगी की शक्ल में बाहर निकालना वगैरह अंजाम देता है। इस्लाम दीन फितरत है। फ़ाक़ा किसी न किसी शक्ल में दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मौजूद है, मगर रोज़ा की शक्ल में फ़ाक़ा की जो नौइयत इस्लाम में है वो इंसानी फितरत और ज़रूरत के मुताबिक है। रोज़ा की हालत में इसी क़ुव्वत हयात का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से का इस्तेमाल जिस्म से गंदगी यानी बीमारी के निकालने में ख़र्च होता है, बशर्ते कि रोज़ा को रोज़ा की तरह रखा जाए, यानी सेहरी मकदार में कम मगर मुक़व्वी हो, मसलन खजूर के साथ खीरा और गाय के दूध के साथ मौसम का कोई फल वगैरह, या शहद, पानी, कागज़ी नींबू का शरबत, और अफ्तार में खजूर के साथ खीरा और दीगर मौसमी फल भरपूर मकदार में। तली भुनी हुई बेजान चीज़ों से रमज़ान में हद्दुल इम्कान परहेज़ करना अक्लमंदी है। हदीस के मुताबिक अफ्तार के लिए बेहतरीन चीज़ खजूर, जौ का सत्तू या सिर्फ पानी है। हम लोग रोज़ा में अनाप शनाप तली भुनी चीज़ें खाकर इस क़ुव्वत हयात का ज़्यादा हिस्सा इन सब चीज़ों को मुश्किल से हज़म करने में ही खर्च कर लेते हैं। अगर रमज़ान का रोज़ा सही तरीके से खा पी कर रखा जाए तो यकीन जानिए कि 11 महीने किसी भी मुआलिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोज़ा जिस्म के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त का बेहतरीन फितरी ज़रिया है। इसलिए तो जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। हाल ही में न्यूयॉर्क में हुई एक रिसर्च में डॉक्टरों ने पाया कि कैंसर के अंग्रेज़ी इलाज में कीमोथेरेपी के साथ रोज़ा बहुत ही कारगर साबित हुआ है, बल्कि रोज़ा के बग़ैर कीमोथेरेपी का खातिर खा असर भी नहीं होता। इसलिए बहुत से मुआलिजों का कीमोथेरेपी पर से यकीन उठ चुका है। रोज़ा को अगर सही तरीका यानी माकूल सहरी और अफ्तार के साथ रखा जाए, साथ ही पहले से कब्ज़ नहीं है
تو جسم کی گندگی جل جل کر غیر محسوس طریقے سے پیشاب پاخانہ سانس اور پسینہ کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ ساتھ ہی کینسر کا خلیہ جسے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے جسم میں گندگی اور زہریلا مواد کا ہونا ضروری ہے، بھوک مری کا شکار ہو کر اپنی تعداد میں اضافہ کرنے کے بجائے ختم ہونے لگتا ہے۔ امریکہ میں ہوئے حالیہ ریسرچ کے مطابق جب ہمارا جسم روزہ کے دوران 12 گھنٹہ سے زیادہ کا فاقہ جھیلتا ہے تو ایسی حالت میں جسم اپنے اندر موجود کچرا، جس کو انگریزی ٹرم میں فری ریڈیکلز بولا جا سکتا ہے، استعمال کر کے اس سے اپنی انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے لگتا ہے۔ اس طرح یہ پروسیس کینسر کے مرض کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس عمل کو مائکروفیج کہا جاتا ہے۔ جسم کے سارے نظام کو سامنے میں رکھ کر مریض کی کیفیت کے مطابق دوا تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس والوں نے کچھ بیماری جیسے مرگی، کینسر، گٹھیا، پولیو وغیرہ کے علاج میں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اسے لاعلاج قرار دے کر مریضوں کے اندر کامیاب علاج سے مایوسی پیدا کر دیا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار لکھ چکا ہوں، بلکہ میری کتاب لاعلاج نہیں میں تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 ماہ کا روزہ 11 مہینے صحت کی ضمانت دیتا ہے۔ کینسر کا لغوی معنی پرانا زخم ہی ہے، جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں لاعلاج نہیں ہے، مگر کینسر کے علاج میں ایلوپیتھی پر حد سے زیادہ بھروسہ کر کے لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر پہلے ہی خوب خرچ کر کے مریض کے ساتھ ساتھ اپنے بجٹ کو بھی برباد کر لیتے ہیں، اور حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے تو آزمانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ جبکہ کینسر کا علاج کسی بھی حالت، کسی بھی اسٹیج میں مشکل نہیں ہے، شرط مناسب اور مستقل مزاجی سے علاج کرایا جائے۔ مناسب غذا اور چنندہ جڑی بوٹیوں کے نسخہ سے ہفتہ 10 دنوں میں مریض کو درد اور جلن سے نجات مل سکتی ہے۔ علاج لمبا چل سکتا ہے، کیونکہ جو مرض جتنی دیر سے شروع ہوتا ہے اس کے جانے میں بھی تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ حدیث کے مطابق بڑھاپا کے علاوہ کوئی بھی مرض لاعلاج نہیں ہے۔ میں تو اکثر مریضوں کو علاج کے دوران غیر رمضان کے دنوں میں بھی جڑی بوٹیوں والی دوا کے ساتھ ہفتہ میں 2-3 روزہ رکھنے کی سفارش کرتا ہوں۔ اس طرح روزہ کے دوران دوا کے استعمال سے علاج کی مدت کم ہو جایا کرتی ہے۔ کچھ مخصوص مرض جیسے لکوڑیا، کان بہنا، کینسر، فالج، موٹاپا، چمڑے کی بیماری، بواسیر، دمہ، عورتوں کی مخصوص بیماری اور ہاضمہ کی لگ بھگ سبھی بیماری میں روزہ کے ساتھ جڑی بوٹیوں کا ہم نے بہت اچھا اثر دیکھا ہے۔ ہاں، ٹی بی کے مریضوں میں کمزوری کی زیادتی میں روزہ بعد کے دنوں میں منع ہو سکتا ہے، مگر مرض کے شروعاتی دور میں روزہ بہرحال فائدہ مند ہی ہے۔ جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری ہے، خالق کائنات نے اسے اسی انداز سے فرض کیا ہے، مگر افسوس کے سحری میں ہم لوگ میدا کی بنی چیزوں اور افطار میں بھی تلی بھنی چیزوں کا بے تکا استعمال کر کے روزہ کے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ طبی فائدہ سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ 98 میں ایک بار ڈی ڈی بنگلہ پہ بنگال کا ایک سرکاری چینل ہے جس میں 1 گھنٹہ کے لیے اردو کا پروگرام ہوتا ہے روزانہ 7 بجے شام میں، اس پر ایک بار ہمارا انٹرویو ہوا تھا۔ تو اس کی جو ایک اینکر ہے شگفتہ یاسمین، اس کو کہیں ہماری کتاب مل گئی تھی، اردو والی کتاب تھی اس زمانے میں، تو اسی کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ ہم سے کانٹیکٹ کی اور ہم سے ٹائم لے کے تو ہمارا جو انٹرویو ہوا تھا اس میں جو ایک سوال پوچھا تھا یاد ہے کہ اچھا رمضان میں تلا گلا کھانے کے نسبت سے آپ اس کو کیا کہیے گا فائدہ نفع نقصان کے حساب سے، تو ہم نے اس کو گھما کے جواب دیا کہ رمضان میں جس طرح کا تلا گلا چیز افطار میں ہم لوگ کھاتے ہیں، سیم اسی طرح کی تلی گلی چیز اگر عید کے بعد مطلب سب لوگ گھر کے سبھی لوگ اسی وقت میں 1 ہفتہ تک کھا لیں تو 1 ہفتہ کے بعد ہی سب کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا۔ یہ تو روزہ کا طبی فائدہ ہے کہ اتنا نقصان دہ چیز کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کچھ % ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے، اور عید کے دن شکل میں صحت میں کچھ نکھار ہی آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سحری کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ سحری میں اس طرح کا کھانا جو ہے اس کے بارے میں کیا بولیے گا، تو ہم نے جواب دیا کہ سحری میں ہم لوگ جو ہے میدا کی بنی ہوئی چیز کھا کے اپنے روزہ کے فائدہ ہی کو برباد کر لیتے ہیں، اس لیے سحری میں ہمیشہ ہلکا کھانا چاہیے تھا۔ تو یہ ویڈیو بہت لوگوں نے پسند کیا تھا، اور ڈی ڈی بنگلہ والوں نے اس ویڈیو کو رمضان کے
ڈاکومنٹری میں ہر سال لگ بھگ 6-7 سال تک لگاتار دکھایا بھی تھا۔ تو بہرحال رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کے استقبال کی تیاری ہم لوگ ابھی سے کریں، تو اللہ تعالی ہم لوگ کو بھوکا مارنے کے لیے رمضان نہیں دیے ہیں۔ قرآن کے حساب سے بھی ہے نا کہ تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو اس میں صحت کی ضمانت بھی ہے، اس لیے روزہ کو طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اور طریقے سے رکھا جائے، انشاءاللہ بعد باقی زندگی جو ہے تندرستی کا مزہ لیجئے۔ تو ٹھیک ہے، تو آج ایک ٹاپک آ گئی تھی ذہن میں، تو اسی لیے تھوڑا سا سبسکرائبر بڑھوائیے اور دیکھیے اس میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو خدا حافظ۔